یہ تو حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک آدمی نے تذکرہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دوسرے آدمی کے ساتھ، وہ بیٹھے تھے صحابہ، اس نے کہا کیا شان ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ خلیل اللہ ہے، کیا شان ہے ابراہیم علیہ موسیٰ کی، وہ کلیم اللہ، کیا شان ہے۔ پھر اس نے یوسف کی بھی تعریفیں کی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اس نے یعقوب کی بھی، موسیٰ کی بھی تعریفیں کی، یہ سنا میں نے، اور نوح علیہ السلام کی بھی کی، یہ حدیث ہے، تین اقسام، تین حدیثیں ہیں الگ الگ۔ تو یہ سنا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ تشریف لائے، فرمایا کہ باتیں کرنے والے سن میری بات، بے شک آپ نے صحیح کہا، وہ یوسف ہے، اس کا مقام وہ ہے، وہ نوح علیہ السلام ہے، اس کا مقام بھی وہ ہے، مختصر بتا رہا ہوں وقت نہیں ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا، اندھوں کو بینا کرنے والا، وہ موسیٰ کلام کرنے والا خدا سے، لیکن انا وانا حبیب اللہ، حبیب کا مطلب وہ تو ہے ہی، لیکن میں ان سب میں سے پیارا، میں تو اس کا حبیب ہوں۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ آپ نے کیا کہا، اس صحابی سے کہا معلوم بھی ہے، وہ جب قیامت ہوگی تو وانا خطیب ہوں، کل آئیسو سارے خاموش ہوں گے، گردنیں نیچے ہوں گی، آنکھیں بند ہوں گی، جھکی ہوں گی، ماتھے پر پسینہ ہوگا، اور اگر کوئی بات کرنے والا ہوگا تو تیرا یہ نبی اللہ کا حبیب ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 7 وصف بیان کر دیے، کتنے؟ ایک میں 4، ایک حدیث میں 7 وصف، 7 اوصاف بیان کر دیے۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص لفظ دیا، ایک خاص مقام دیا، جو اس کی ممتازیت، جو اس کی رفت، جو اس کا درجے اعلیٰ ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اس صفت کا نام خلیل، کیا بولیے، کیا؟ خلیل۔ خلیل اور حبیب میں 2 فرق ہیں، کبھی اس پر انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، آج وقت کم ہے۔ اور مختصر اتنا سمجھ لو، خلیل کا معنی بھی دوست ہے، یار ہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا ہے؟ اب یہ یارانہ اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے خاص بندوں کو کس میں ڈالتا ہوں۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اب آپ اس پر اعتراض کرو گے کہ اگر ان کو نور میں ڈالتا ہے یا نور کی طرف لیتا ہے تو پھر اس سے کون سا دوست مراد ہے؟ کچھ لوگ ظلمت میں ہوتے ہیں، کس میں؟ اندھیرے میں ہوتے ہیں، اور اندھیرے سے کھینچ کر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے یارانے میں، تعلق میں، حال نور میں، حلقے نور میں، عادات ملکوتیت میں لے آتا ہے، اور انہیں صفتی یاری سے نوازتا ہے۔ کچھ لوگ تو عالم ارواح میں تھے ہی نورانی کیفیت میں، انہیں ظلمت کے دنیا کو روشن کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، ان کو حبیب یا خلیل کا لقب دے سکتے ہیں یار کے بعد۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ وہ ابراہیم ادھر سے نور لے کے آئے دنیا کی طرف، محمد رسول اللہ قد جاءکم من اللہ نور مبین، دنیا میں کیا آئے، کیا لے کے؟ نور لے کے آئے، ظلمت کو روشن کرنے کے لیے۔ وہ ظلمت میں نہیں ہوتے ہیں، وہ آلریڈی نورانیت کی طرف ہوتے ہیں، وہاں سے ہی چلے آتے ہیں۔ یہ فرق ہے ان کی یاری میں اور تمہاری یاری میں، ان کی دوستی میں اور آپ کی دوستی میں۔ اور میں نے آپ کو ایک قصہ اس سے پہلے بھی سنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اب اس یاری کا امتحان، جب خلیل یا حبیب بنے تو اس کا امتحان بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے بٹھی میں سونا کو ڈالا جاتا ہے، سونے کے چھوٹے چھوٹے زروں کو، وہ ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں، پھر ان کو آگ میں کیا، تپش میں، حرارت میں کیا پکایا جاتا ہے، پھر ایک سانچے میں ان کو ڈالا جاتا ہے، ان کا آکار ملتا ہے، جو جیسا ڈالا جائے گا ویسا ہی وہ سونا بن کے تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ایسے ہی امتحانوں کی بٹھی میں پکاتا ہے،
اور پھر ان کو ایسا آکار دیتا ہے کہ زمانے کو کہتا ہے کہ اگر میری ذات کو سمجھنا ہے تو میرے یاروں کو سمجھ لو، مجھے جاننا چاہتے ہو تو من را محبا للہ فقد را من را اللہ، جس نے میرے محبوب کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ سارا گفتگو جو میں نے کیا ہے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو پھر امتحان ہوتے کیسے ہیں؟ بڑے سخت ہوتے امتحان۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہم بات کریں گے، پھر شاہ ہمدان سے مختصر تعارف، اور ہم آج کی مجلس کو ختم کرتے ہیں دعا کے بعد، کیونکہ آج بہت سارے کام کرنے ہیں، عید کے ریلیٹڈ، قربانی کے ریلیٹڈ آپ کو بھی کرنے ہیں۔ یہ امتحان ہوتے کیسے ہیں؟ سانس سمیت، کیا سانس لیتے ہیں نا ہم، کیا سانس لیتے ہیں نا ہم، سانس سمجھتے کہ نہیں؟ سانس سمیت جو کچھ بھی انسان کے پاس ہوتا ہے، اللہ کے دوست کے، چاہے خلیل ہو، حبیب ہو، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اور اس حد تک امتحان لیتا ہے کہ ایک جملہ میرے پاس نہیں ہے جو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ حقیقت اس کی کیا ہے۔ اتنا سمجھ لو کہ سونا یا بٹھی میں پکانے سے، تپانے سے جتنا تکلیف سونے کو ہو سکتا ہے، اگر وہ جاندار ہوتا تو وہ آسان ہے۔ وہ ایک 80، 200، 250، 300، 400، 500 ڈگری پہ اس کو تپایا جاتا ہے، اس میں ڈالا جاتا ہے، بندہ کیا ہے؟ خالی سونا۔ تو ابراہیم کی ہم بات کریں گے تو وہ جب بچپن میں ہی چلا تھا تو پرورش ہی ایسی ہوئی تھی کہ امتحانوں کی نظر، سمجھ گئے میری بات کو؟ بچے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو قتل کیا جاتا تھا۔ خیر، مضمون میں تو میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں، پھر ایک دن آ گیا کہ کھرے سونے کی طرح نمرود نے آگ جلائی اور کہا کہ آؤ ابراہیم کو اسی میں ڈالتے ہیں۔ وہ قرآن میں ہے نا، انکار نہیں کر سکتے ہو نا۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ جلانا تھا ایک انسان کو، ایک ہی انسان نا، ابراہیم علیہ السلام انسان ہی ہے نا، جلانا تھا ایک انسان کو وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ اس کے لیے لکڑیاں کتنی چاہیے؟ 1 من، 2 من، 4 من، 6 من، وہ کہتے ہیں مہینوں لکڑیاں جمع کیے گئے، منجنی کے بنائی گئی، پھر اس نمرود کی آگ کو روشن کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کوسوں دور یا میلوں دور، 1 میل یا 2 میل، جتنی بھی اس کی گرفت ہوگی، اس میں اڑنے والی ہر شے کیا بسم ہو جاتی تھی، بسم ہو جاتی تھی، راکھ ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون جانتا تھا کہ میں نے اس انسان کو العیاذ باللہ جلانا ہے، اور ارادہ کیا ہے جو چھوٹی موٹی آگ سے نہیں جل سکتا ہے۔ اب دیکھو خرا سونا بنانا کیا ہے۔ اب جب منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا تو اس کو کوئی خوف نہیں تھا نا، سارے فرشتے آئے تھے نا اس کو بولنے کے لیے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ کسی نے کہا ہم تو آسمان سے ایسا مینا برسائیں گے کہ آگ کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرا یار تو دیکھ رہا ہے نا میری کیفیتیں، میری یار کو میری خبر ہے، تم بیچ میں کیوں آتے ہو؟ جس کے لیے میں نے جلنا اپنا مقرر کیا ہے، اس کو معلوم ہے اسی نے میری تقدیر لکھی ہے، اس کی رضا ہے تو میری رضا اسی کی رضا میں ہے۔ وہ ڈرے نہیں، جھکے نہیں، اس نے فرشتوں کو واپس کر دیا، کہا نہیں، وہ دیکھ رہا میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ تو اس نے اٹھا کے کس میں ڈالا؟ اب جب وہ آگ میں گیا تو رب کریم کا حکم ہوا، یا ابراہیم کے
بدن مبارک کے اثرات تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے خدا نے وہیں سے کیا فرمایا، یا نار کونی باردن، برد سمجھتے ہیں نا کس کو بولتے ہیں؟ ٹھنڈے کو برد کہتے ہیں، اور رب نے اتنا فرمایا بردن و سلام علی ابراہیم۔ روایت میں یہاں تک ہے کہ امام رازی نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جو لکڑیاں لائی گئی تھی نا، وہ سوکھی لکڑیاں تھی۔ کیا تھی؟ سب سوکھی لکڑیاں، اور جتنے وہ انگار بن چکے تھے، وہ جو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن، تو ہر ٹہنی جو جس درخت کی تھی اس درخت کے پھول اس میں نکل آئے۔ کس میں؟ آگ میں۔ اب اس سے بڑھ کر امتحان کیا ہوتا ہے؟ پھر آگے دیکھو نا، ایک بات میری سمجھنا، ابراہیم علیہ السلام سفر کر رہے تھے، گزر رہے تھے، آپ نے یہ سارے حکایاتیں، کوئی واقعات سن لیا ہے اور دل میں بٹھا لیا، پھر ان کو یاد بھی کیا کرو، اس سے ایمان کی حرارت میں ترقی ہوتی ہے۔ وہ سفر میں تھے، ابراہیم علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ حضور علیہ السلام سمیت اکثر پیغمبروں کی تعداد ہے کہ جنہوں نے بکریاں چرائی۔ بکریوں کو چراتے چراتے ایک دن کسی نے، کی روایت میں کسی نے کہا صفا پہاڑی سے، کسی نے کہا کسی اور پہاڑی سے، کسی نے کہا بصرہ میں یہ واقعہ ہوا، کسی نے آواز پیچھے سے دی اور فرمایا سبحان ملک القدوس۔ آپ پڑھتے ہیں نا اس میں وتر کے بعد، اور اس ایک لفظ کے بارے میں عارفین نے لکھا ہے کہ جس نے عشاء نماز کے بعد پڑھا اور سویا کہ سارے رات اللہ کے دو فرشتے اترتے ہیں، اس انسان کے سرہانے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں صبح تک۔ کیا پڑھ لیا؟ سبحان۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس لفظ میں اتنی پاکی ہے کہ دو عالم کے لیے، یعنی پورے دنیا کے لیے، پورے کائنات کے لیے اتنی پاکی کافی ہے مغفرت کے لیے۔ لفظ کیا ہے؟ سبحان قدوس۔ اس کو خوب پڑھا کرو، سجدے میں پڑھا کرو، سجدے میں سر ڈال کے پڑھا کرو، اس میں اتنی پاکی ہے اور اتنی پاکیزگی ہے، یقینی طور پر دل کو زندہ کرنے والا ایک ایسا وظیفہ۔ جن لوگوں کی دل کی گھبراہٹ ہوتی ہے، جو ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، بے خوابی کے شکار ہے، رات میں نیند نہیں آتی ان کو، یا نیند کے دوران اٹھ جاتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، عارفین نے اس سے اس کا علاج فرمایا، وضع کیا ہے کہ وہ سونے سے پہلے اس لفظ کو بار بار پڑھے، سبحان قدوس، سبحان ملک القدوس، سبحان ملک القدوس۔ ایک اور فائدہ ہے اس کا کہ اگر کوئی انسان بار بار کانوں کے اندر آواز سن رہا ہے اور اس آواز سے اس کو بے چینی ہو رہی ہے، کہیں آوازیں آتی ہیں انسان کی کانوں میں، اگر وہ آواز روکنا چاہتا ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے اس لفظ کا ورد کرے، سبحان ملک القدوس، سبحان ملک القدوس، سبحان ملک القدوس، پھر وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک عارف نے تو اس پر رسالہ ہی لکھا ہے، اس نے اس پر یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے اس وظیفے کو سبحان ملک القدوس کو رات سونے سے پہلے پڑھا تو کسی بھی حالت میں وہ رات کو شیاطین کو خواب میں نہیں دیکھ سکتا ہے، اور وہ خواب کے اندر غسل جنابت کا شکار نہیں ہو جائے گا۔ کتنے فوائد لکھی ہے اور افادی۔ اب یہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تھوڑی سی ٹائم میں اتنی باتیں بتانا مشکل ہوتا ہے، تو کسی نے پیچھے سے کہا سبحان، بڑے ترنم سے کہا سبحان قدوس، تو یہ لفظ حضرت ابراہیم نے سنا،
سنا غشی کی حالت میں گر گئی. بار ہفتہ ہو گیا اللہ کے محبت میں. کہتے ہیں دن ہو گیا, گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, رات ہو گئی, پتہ نہیں. ہوش آیا, عالم اس حیرت سے واپس آئے تو آواز دی, اے میرے یار کا نام بولنے والے کون ہو, ذرا میرے سامنے آ جا. وہ بھی اللہ کے حکم سے آیا تھا. اس نے کہا کیوں مجھ سے ملنا چاہتی ہو؟ کہا کہ ایک بار پھر سے ایسے ہی میرے یار کا تذکرہ کر. تو اس نے کہا کیوں کروں؟ پہلے بار جب کیا تو میں نے اپنی مرضی سے کیا, اب کروں تو کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام رو پڑے. کہا پوچھتے ہو کیا دو گے؟ یہ میرا جتنا جب ہے, جتنے میری مویشی ہیں, اتنے اس ریوڑ میں جتنی چیزیں ہیں, یہ سارے آپ کی نظر ہو گئے. تو اس آدمی نے جو بھی کوئی تھا وہ اس نے کہا ایک بار پھر سبحان ملک ال. پھر وار ہفتہ ہو گئے, پھر کچھ لمحات گزر گئے, پھر ہوش آیا. کہا اے پکارنے والے ایک بار پھر تو پکارنا, ایک بار پھر تو کہہ دے. اب تمہیں ریوڑ سارا تمہیں دے چکا ہوں, پھر تو ایک بار کہ. اس نے کہا اب کے بار کیا دو گے؟ ہاں اب پہلے تو مرضی سے دیا, دوسری بار ریوڑ دیا, اب کے بار کیا دو گے؟ اب یہ جملہ سننا کہتے کس کو خلیل ہے کہ آپ کی دوستی میں امتیازت کس کو حاصل ہے. یوں دوست ہم سارے بنتے ہیں نا, لیکن دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کے لیے مرنے کو مٹنے کو تیار ہو, اس کو دوستی کہتے ہیں. ابو بکر جیسا, عمر جیسا, عثمان جیسا, علی جیسا. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم دوست بھی بن گئے اور جو کچھ پسند ہے وہ قبول کر لیا دوست کا, جو پسند نہیں وہ قبول نہیں کیا. وہ کہنے لگا تیسرے بار کہوں تو کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہنے والے اس میں کوئی شک نہیں, پہلے تو نے اپنی مرضی سے کہا, پھر ریوڑ دے دیا, اس کے بدلے میں کہا اب کے بار میرے پاس دینے کے لیے کچھ تو نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ریوڑ چرانے کے لیے تمہیں تو ایک نوکر کی ضرورت ہے نا. یہ ابراہیم تیرے ریوڑ چلانے والا تیرا نوکر ہو گیا. اب بتاؤ, اب خدا وندی تعالیٰ متعال کی طرف سے آواز آئی, زمانے والوں اور کتنا امتحان دیکھنا چاہتے ہو میرے یار کا, میرے ابراہیم کا, میرے خلیل کا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اتنے امتحانوں سے انسان گزرتا ہے تو اس کو یاری یا اس کو دوست کہتے ہیں. اور یہ دوستی جو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی مقرر کر لیتا ہے اپنے دوستوں کو. کچھ لوگ یہاں سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت کو بڑھا دیتا ہے.